السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام ساتھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو، جیسے جیسے قیامت کے قریب ہم جا رہے ہیں، فتنے روز بروز سر اٹھا رہے ہیں، بہت تیزی کے ساتھ فتنے سامنے آ رہے ہیں۔ ابھی گزشتہ کچھ دن پہلے ہم نے سنا تھا کہ سویڈن کے اندر قرآن مجید کی بے حرمتی کی گئی، باقاعدہ کورٹ کے حکم پر پولیس کی پروٹیکشن کے اندر قرآن مجید کو مسلمانوں کے سامنے عید الاضحیٰ کے موقع پر جلایا گیا، مسلمان کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی گئی۔ اور اس طریقے کی حرکتیں کیوں ہوئی، یہ بھی میں آپ کے سامنے واضح کر چکا تھا۔ یہ حرکتیں دراصل اس لیے ہوئی ہیں کہ سویڈن وہ ناٹو کے اندر شامل ہونا چاہتا ہے، اور ترکی وہ اس کے راستے میں رکاوٹ بنا ہوا ہے، اس کے راستے کا سب سے بڑا روڑا بنا ہوا ہے۔ تو لہٰذا یہ مسئلہ ترکی کے ساتھ سویڈن کا سیاسی مدعا تھا، لیکن اس نے اس کو مذہبی مدعا بنا دیا۔ اب سویڈن کے بعد اسی نقش قدم پر چلتے ہوئے ڈنمارک کے اندر بھی یہی معاملہ ہوا۔ سننے میں آیا کہ 24 جولائی کے اندر ڈنمارک کے اندر بھی قرآن مجید کی بے حرمتی کی گئی، اس کو بھی نظر آتش کیا گیا، اور ڈنمارک کے اندر اس کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ وہ بھی ناٹو میں شامل ہونا چاہتا ہے، اور اس کے راستے کی بھی سب سے بڑی رکاوٹ وہ ترکی ہی ہے۔ دوستو، ہونا یہ چاہیے کہ اس موقع پر جب قرآن مجید کو اس طریقے سے نظر آتش کیا جائے، اس کی بے حرمتی کی جائے، تو ہم مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اس طریقے کے اس کے خلاف احتجاج درج کروایا جائے، اور قرآن مجید پر زیادہ سے زیادہ عمل کر کے دکھایا جائے، اپنے بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم دلوائی جائے، اور قرآن مجید کو سمجھ کے سمجھا کر پڑھا جائے، اپنے گھروں کے اندر قرآن کے حلقوں کو زندہ کیا جائے۔ اب ہو یہ رہا ہے کہ دنیا کے اندر جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں، جتنے بھی ہیں، اب ان لوگوں کو جب پتہ چلتا ہے کہ سویڈن کے اندر بے حرمتی ہوئی ہے، وہ لوگ احتجاج کرتے ہیں، غصہ دکھاتے ہیں، پھر اپنے گھروں کو لوٹ جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب ڈنمارک کے اندر ہوا، سویڈن کے اندر ہوا، پھر وہاں پر بھی یہی معاملہ ہوا، ان لوگوں نے پھر وہی احتجاج درج کرایا، پھر اپنے گھروں میں بڑے خوش و خرم لوٹ گئے۔ تو اس سے ان لوگوں کے اوپر کوئی خاص فرق نہیں پڑتا۔ میں آپ کو کئی بار بتا چکا ہوں کہ یہ لوگ مادہ پرست لوگ ہیں، جب ان کے مادے پر چوٹ پڑتی ہے نا، تب ان کی عقل ٹھکانے لگ جاتی ہے۔ سویڈن کے اندر بھی یہی ہوا کہ جب اسلامک ملوک سب کے سب اکٹھے ہو کر ایک ساتھ ان کے سامنے آئے، اور ان کے پروڈکٹس کا بائیکاٹ کیا، اور ان کی جو امبیسیز تھیں اس کو بین کر دیا گیا، اور ان کے جو امبیسیز کے اندر بیٹھے ہوئے جو لوگ تھے، دودھ وغیرہ جو بھی تھے، ان کو نکالا گیا، تو پھر ان لوگوں نے معافی مانگی اور اس غلطی کا اعتراف کیا، اور اس بندے نے جس نے قرآن جلایا تھا اس کو جیل بھی کروائی گئی۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ چوٹ کہاں مارنی چاہیے۔ آپ اگر اپنے گھر کے اندر چیخیں گے، چلائیں گے، اپنے واٹس ایپ کے اوپر ان کے خلاف اسٹیٹس لگائیں گے، اپنی سڑکوں گلیوں کے اندر پوسٹر لگائیں گے، اور اپنے بازاروں میں آپ جلوس نکالیں گے، اس سے ان لوگوں کی صحت پر فرق نہیں پڑے گا۔ ان لوگوں کی صحت پر فرق پڑے گا ان کے پروڈکٹس کا بائیکاٹ کر کے، وقتی طور پر نہیں، ہمیشہ کے لیے ایسی چوٹ لگائیے، ایسی ضرب ماریے کہ زندگی بھر کے لیے ان کو نہ یاد آ جائے۔ ان کے پروڈکٹس کو بائیکاٹ کریں، اس کے بعد اپنے گھروں کے اندر قرآنی تعلیم کو، قرآنی حلقوں کو زندہ کریں، تاکہ جتنا یہ لوگ قرآن مجید کی بے حرمتی زیادہ کریں، اتنا ہی ہم لوگ قرآن مجید پر زیادہ سے زیادہ عمل کریں، اور ان کا اپنا یہ مشن فیل ہوتا ہوا نظر آئے کہ جتنا ہم لوگ قرآن مجید کی بے حرمتی کرتے ہیں، اتنا ہی مسلمان ہمیں نقصان پہنچاتے ہیں اور اپنے قرآن پر زیادہ سے زیادہ عمل کر کے دکھاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن کے مطابق زندگی گزارنے اور جینے مرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔